بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد کی علامات و پریشانی اور نظر بد کا لگنا اور اس کا علاج۔ کیا انسان کو نظر لگ جاتی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا نظر سے بچنا توکل کے منافی ہے؟ پیارے ناظرین، نظر لگنا برحق ہے اور یہ شرعی اور حسی طور پر ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر سبقت کرتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دیا کرو۔ اسی طرح امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ غسل کر رہے تھے۔ اتفاق سے انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ میں نے آج تک کسی کنواری دوشیزہ کی بھی اس طرح کی جلد نہیں دیکھی۔ یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اور عرض کیا گیا، سہل بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان کے بارے میں کس کو مورد الالزام ٹھہراتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، عامر بن ربیعہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی کوئی خوش کن بات دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، دونوں گھٹنوں اور ازار کے اندر کے حصے کو دھویا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ پانی نظر لگے ہوئے شخص پر بہا دیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور آپ نے عائن کو حکم دیا کہ وہ معین کے پیچھے کی طرف سے اس پر پانی کے اس برتن کو اونڈیل دیں۔ پیارے ناظرین، واقعات سے بھی نظر بد لگنے کی شہادت ملتی ہے، بلا شبہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظر بد لگنے کی حالت میں درج ذیل شرعی علاج استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، دم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک یا دم نظر لگنے یا بخار ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ نمبر 2، دھونا۔ جیسا کہ سابقہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ خود کو دھوئیں اور پھر اس پانی کو مریض پر اونڈیل دیا جائے۔ نظر لگانے والے کے بول و براز کو مذکورہ مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے پاؤں کی مٹی کو استعمال کرنا بھی بے اصل بات ہے۔ ثابت وہی ہے جس کا ذکر پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کے اعضاء اور ازار کے اندرون کو دھلایا جائے، اور شاید اسی کی مثل اس کے رومال، ٹوپی اور قمیض وغیرہ کو بھی اندر سے دھلانا ہو، واللہ عالم۔ نظر بد سے پیشگی حفاظت تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا کرنا توکل کے منافی بھی نہیں، بلکہ یہی عین توکل ہے، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن کو اس نے مباح قرار دیا یا جن کے استعمال کا اس نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، جس کا ترجمہ ہے، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے ڈر سے، اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔
نظر بد کی علامات نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام ہے جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں نظر ہے۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی یاد رہے۔ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کی بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ بھی نہیں۔ نظر و حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں، لیکن یاد رکھیں نظر کے ساتھ بھی جن چمٹ جاتے ہیں۔ نمبر 1، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ نمبر 2، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا باکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 3، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ نمبر 4، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں۔ نمبر 5، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ نمبر 6، چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ نمبر 7، تلاوت، نماز اور دم کے دوران بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ نمبر 8، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا۔ نمبر 9، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ نمبر 10، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ نمبر 11، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس ہونا۔ نمبر 12، آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا، جھپکنا۔ نمبر 13، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ نمبر 14، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا۔ نمبر 15، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زیبائش سے بے نیاز ہو جانا۔ نمبر 16، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا۔ نمبر 17، پلکوں اور بھووں پر بوجھ۔ نمبر 18، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ نمبر 19، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نظر بد سے بچائے، حسد کرنے والوں سے بچائے، حسد سے بچائے، حاسدین سے بچائے، شر سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔